فعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ صدق النبی الامی الکریم۔ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے، مرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اور اس کے مرنے کے بعد جب روح قبض ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ آج اس کے متعلق دو باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم سبق میں پڑھیں گے، اور ان باتوں کو میں تمام احباب سے گزارش کروں گا اپنے ذہن میں بٹھائیں، ان کو سمجھیں۔ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے اور یہ وقت سب پہ آنے والا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں کوئی فوت کی نہ ہو۔ تو ان احکامات کا پتہ ہوگا تو پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ آج کے سبق میں پہلا مسئلہ یہ ہے، حضرت ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ، دو صحابی ہیں، دونوں ہی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو، یعنی جن پہ موت آ رہی ہے، ابھی فوت ہوئے نہیں ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ تقریباً اب آخری وقت ہے، تو اس آخری وقت میں جب موت ان پہ آ رہی ہو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کلمے کی تلقین کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ کی اپنے مرنے والوں کو تلقین کیا کرو۔ یہ تلقین کا مسئلہ سمجھیں گے کہ یہ تلقین کیا ہوتی ہے۔ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہونے والا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر اتنی بلند آواز میں کلمہ پڑھنا کہ جس سے وہ کلمہ سن کے خود بھی پڑھنا شروع کر دے۔ تلقین کا مفہوم ذہن میں رکھنا ہے جی، نہیں تو تلقین کا مقصد لوگ نہیں جانتے، الٹا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے مشکل ترین جو مرحلہ ہوتا ہے کسی انسان کے اوپر نا، وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ذرا سی جسم کو تکلیف ہوتی ہے، کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ جب پورے جسم کے اندر سے روح ہی کھینچ کے نکالی جاتی ہے تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے، اللہ سب پہ آسان فرمائے۔ مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں جو آخری وقت ہوتا ہے، فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں، روح نکالی جا رہی ہوتی ہے۔ نیک آدمی ہے تو اس کے لیے خوبصورت چیزیں لائی جاتی ہیں، اور اگر برا آدمی ہے تو اس کے لیے لوہے کے گرز لائے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، اور بہت کچھ جو آگے والی احادیث کے اندر آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو کلمے کی تلقین کرنی ہے، یعنی اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا ہے جس سے آواز اس کے کانوں میں پہنچ جائے۔ اس کو کہنا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر، اس بیچارے کا آخری وقت ہوتا ہے، کوئی آ جائے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو پہچانا ہے۔ اب اس کے پہچاننے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو پہچانے کہ نہ پہچان؟ اس کی آنکھ اوپر کو لگی ہوئی ہوتی ہے، سکرات لگی ہوئی ہے۔ ایک یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کلمہ پڑھ، کہنا نہیں ہے، کیونکہ جب کسی مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھ، اگر وہ آگے سے کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، انکار کر دیتا ہے، آخر وقت کے اندر یہ بندہ کافر ہو کے مرے گا۔ کہنا بالکل بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ اتنا قریب بیٹھ کر، اس کے پاس بیٹھ کر کلمے کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ وہ سنے۔ اگر اس کے بھی مقدر میں ہوا تو اس کی زبان کے اوپر بھی جاری ہو جائے گا۔ ایک تو یہ آج کے سبق میں ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس کو کلمے کی تلقین کرنی ہے۔ خدا را جس وقت کوئی فوت ہو رہا ہو اس وقت اس کے سامنے دنیا کی باتیں،
غلط قسم کی باتیں، فضول قسم کی باتیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب آخری وقت ہوتا ہے اس کے چاروں طرف فرشتے موجود ہوتے ہیں جی۔ چنانچہ کل کے سبق میں حضرت ام سلمہ کا آپ نے واقعہ سنا تھا جی۔ حضرت ابو سلمہ جو ان کے شوہر تھے، ان کا انتقال ہوا، وہ اپنے شوہر کے انتقال کا واقعہ خود سناتی ہیں جی۔ حضرت ام سلمہ قالت فرماتی ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا میرے شوہر کے بارے میں کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں، تو حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ لیکن قدرت کی طرف سے معاملہ ایسا ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہمیں پتہ نہیں چلا، وقد شق بصرہ، حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں بالکل جھپکنا ختم ہو گئی تھیں جی، یوں کھڑی ہو گئی ایک مقام پر، ایسا ہمیں محسوس نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ آنکھیں کھلی پڑی ہیں، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں۔ فَأَغْمَزَهُ، حضور نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا جی۔ اور آپ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی، ثم قال ان الروح اذا قبض، جب روح قبض کی جاتی ہے نا، بندے کی روح نکل جاتی ہے، تابعہ البصر، آنکھ کی بینائی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ فوت ہوتا ہے روح نکلتی ہے نا، تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، زبان بولنا چھوڑ دیتی ہے، اور تمام قسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے ایک اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں بند کر دو، چنانچہ آپ نے اپنی ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کیں۔ فَضَجَّ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ، جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں تو گھر والے رونا شروع ہو گئے جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، زبان سے وہی بات نکالنا جو خیر اور بھلائی کی ہو۔ مرنے کے بعد ایسی کوئی بات مرنے والے کے بارے میں یا اپنے بارے میں ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئے اس طرح کا کوئی لفظ نہ نکالنا جو برا لفظ ہوتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، حضور نے فرمایا کہ مرنے والے کی میت جب تک رکھی جاتی ہے اور وہ فوت ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت تک اس کے پاس جتنی باتیں بھی کہی جاتی ہیں وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، تم جو کہتے رہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے بارے میں کوئی بری بات کرے گا، جیسے بعض خواتین کی عادت ہے شوہر کا انتقال ہو جائے، تیرے ساتھ میں بھی مر جاتا، یا تجھ سے پہلے میں مر جاتی، یا اس طرح کے مختلف کلمات ہیں جو لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، فرشتے موجود ہوتے ہیں جو وہاں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہ کہنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سلمہ کے لیے چند دعائیں کی جی، وہ ذرا دعائیں سنیں گے جی۔ پہلا لفظ حضور نے فرمایا اللہم اغفر لابی سلمہ، اے اللہ یہ ابو سلمہ کا انتقال ہوا ہے، سب سے پہلے تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کیسا خوش قسمت ہے وہ، کتنا عظیم ہے وہ جنازہ جس پہ اللہ کا پیغمبر کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ پہلا لفظ حضور نے فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا وارفع درجتہ فی المہدیین، حضور نے فرمایا کہ یا اللہ جتنے بھی ہدایت یافتہ لوگ دنیا سے چلے گئے نا ان کو تو بڑے بڑے درجے دے گا، ابو سلمہ کو ان میں سب سے بڑا درجہ عطا فرمانا۔ یہ دوسرا لفظ تھا جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا اخلصہ فی عاقبہ فی الغابرین، اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس کے جو بچے ہیں پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے تھے ان کے، حضور کے پاس پھر انہوں نے پرورش پائی تھی، ان کی زوجہ محترمہ ہیں اور ان کے بچے ہیں، یا اللہ ان پیچھے رہنے والوں کا تو ہی نگہبان بن جائے، یا اللہ اور تو کوئی ان کا ہے نہیں، ان کی نگہبانی تو فرما دینا، ان کو کوئی اچھا مقام عطا کر دینا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اسباب پیدا فرما دینا۔ یہ دعا بھی کی۔ اللہ نے دعا کیسے قبول کی؟ ابو سلمہ کے گھر سے اللہ نے ان بچوں کو نکال کر حضور کا گھر نصیب فرما دیا۔ پھر ان کی تربیت خود حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے، بچے کی بھی اور بچی کی بھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے تیسرا جملہ یہ فرمایا، اور چوتھا جملہ آپ نے فرمایا واغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین، اے رب العالمین
تو اس کو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ یہ حضور نے دعا مانگی، اور پانچواں جملہ حضور نے فرمایا وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، یا اللہ تو اس کی قبر کو کوشادہ فرما دے۔ یہاں ایک بات سمجھاتا چلوں آپ کو جی، قبر کو کوشادہ فرما دے۔ یہ قبر جس کے اندر انسان کا جسم دفن کیا جاتا ہے، یہ صرف جسم کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اصل شرعی طور پر قبر اس کو کہا جاتا ہے جہاں مرنے کے بعد انسان کی روح جاتی ہے۔ جہاں مرنے کے بعد روح جاتی ہے نا، یہ قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، یا اس قبر کو کھول دیا جاتا ہے، وگرنہ یہ جو قبر ہوتی ہے یہ تو انسان جتنی بنا دیتا ہے نا اتنی ہی رہتی ہے، نہ یہ زیادہ کھلتی ہے نہ زیادہ تنگ ہوتی ہے، یہ اپنی حالت پر باقی رہتی ہے۔ مرنے کے بعد جہاں انسان کی روح جاتی ہے وہ قبر کشادہ بھی ہوتی ہے اور تنگ بھی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ جہاں اس کی روح پہنچ جائے، اللہ وہاں ایک مثالی جسم عطا کرتے ہیں، یعنی اس روح کو اللہ ایک اور جسم عطا کرتے ہیں جس کو جسم مثالی کہتے ہیں، اس کی روح اس میں ڈال کے وہاں اس کو رکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یا اللہ اس کی قبر کو تو کشادہ فرما دے، کھول دے۔ اور آخری جملہ آپ نے فرمایا وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، یا اللہ ابو سلمہ کی قبر کو تو روشن اور منور فرما دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فوت ہونے والے کے پاس بندہ موجود ہو، کلمے کی تلقین کرنی ہے، یعنی بیٹھ کے اس کے پاس پڑھنا ہے، کہنا نہیں ہے۔ اور جس وقت فوت ہو جائے آنکھیں بند کر دینی ہیں، کیونکہ آنکھوں کے دیکھنے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کر بد دعائیں نہ مرنے والے کو نہ اپنے آپ کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنی، البتہ دعا کرنی ہو تو پھر یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے کی تھی۔ اللہ ہم سب کو اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔